جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی چھوٹی سی چوتھی ویڈیو۔ تو بیسیکلی اگر آپ کسی بھی پرابلم کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنا چاہیں تو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ کوئی بھی پرابلم آپ کو ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، پرابلم کو آپ سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پرابلم سمجھ نہیں سکتے تو آپ اس کو سولو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ بیسیکلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فوری طور پہ ڈاکٹر پہ، اگر وہ اس قابل ہے نہیں ہے جس سے بھی آپ علاج کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی بیماری کو سمجھیں کہ کچھ کیوں کیسے ہو رہا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں آپ خود درست کر سکتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی جو انفارمیشن جو کہ نارملی ڈائبیٹک لوگوں کو ہوتی ہے کہ ان کو پیشاب چھوٹا پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، یورینیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، دے ڈو فریکوینٹ پینگ۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو آپ کو میں ایک فنی بات بتاتا ہوں۔ جب مجھے لاسٹ دسمبر میں ڈائگنوز ہوئی ڈائبٹیز، تو بیکاز آئی ٹریول الاٹ، میں انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں تقریباً ہر دوسرے مہینے، تو مجھے سب سے پہلی جو چیز میرے ذہن میں یہی آئی کہ اب تو بہت زیادہ پیشاب آیا کرے گا۔ میں نارملی جہاز کے اندر ٹوائلٹس میں جانے سے کتراتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ایک ذہن میں کانسیپٹ تھا۔ تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ میں سب پاکستانیوں کے ذہن میں ہے، یا یہ انفارمیشن ہے جی کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کو چھوٹا پیشاب بہت آئے گا، اور آپ کو زخم ہو جائے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور کچھ ایسی باتیں جو سنتے آ رہے تھے تو ذہن میں ہے۔ تو یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ جس کو بھی شوگر ہوگی اس کو پیشاب زیادہ آئے گا۔ پیشاب اس کو زیادہ آئے گا جس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی۔ جس کی شوگر کنٹرول ہوگی اس کی زندگی بالکل ایسی نارمل ہے جیسے جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے اس کی زندگی ہے۔ تو اس کی ریزن میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو بیسیکلی جب آپ کی بلڈ شوگر، جو نارمل بلڈ شوگر لیول ہے وہ تقریباً 90 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ایم جی پر ڈی ایل، 90 یہ نارمل ہوتی ہے آپ کی جو فاسٹنگ اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد تھوڑی اوپر جاتی ہے، 120 تک چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نارملی پھر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پھر وہی 90 تک آ جانی چاہیے۔ تو جب آپ کی شوگر بیسیکلی 170-80 تک جاتی ہے اور یا اس سے اوپر چلی جاتی ہے اور بہت دیر اس سے اوپر رہتی ہے، اگر تو وہ 180 تک جاتی ہے، آپ نے بہت زیادہ میٹھا کھایا ہے اور یکدم نیچے آ جاتی ہے 1 آدھ گھنٹے میں 2 گھنٹے میں نیچے آ جاتی ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 180 پہ جاتی ہے، 200 پہ جاتی ہے، 250 پہ جاتی ہے، ڈائبیٹک لوگوں کی 300 پہ بھی چلی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ جاتی ہے، اور اس پہ کچھ عرصہ رہتی ہے، 2-3-4 گھنٹے رہتی ہے، یا اگر آپ سارا دن کھاتے رہتے ہیں تو کنٹینیوسلی سے اوپر ہی رہتی ہے، تو اس صورتحال میں آپ کے بلڈ کے اندر آپ کی شوگر ڈبل ہو گئی ہے۔ 90 نارمل ہوتی ہے اگر آپ کی، تو آپ 180 ہوگی، تو بہت زیادہ ڈبل ہوگی۔ اس میں جو جسم کا آپ کا دفاعی نظام ہے وہ اس شوگر ایکسٹرا شوگر بلڈ میں جو ہے یہ آپ کو نقصان دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفاعی میکانزم بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ کی جو کڈنیز ہیں وہ ان کو اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے اس شوگر کو بلڈ سے نکال کے، کیونکہ آپ کی انسولین کام نہیں کرے یا آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں، تو آپ کی شوگر وہ بلڈ سے کم نہیں ہو رہی، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی کڈنی فنکشن کریں گے، آپ کی کڈنی وہ بلڈ سے جو ایکسٹرا شوگر ہے اس کو آہستہ آہستہ سک کریں گے اور اس کو پیشاب کے راستے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایکسٹرا شوگر جو ہے کتنی ڈینجرس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کا نظام فیل جاتا ہے تو دوسرے نظام سے جو شوگر آپ کی سپل ہو جاتی ہے آپ کی جسم سے، اتنی نقصان دہ ہے زیادہ شوگر آپ کی بلڈ میں۔ تو یہ جب آپ کی شوگر سپل ہو جاتی ہے تو وہ بلڈ میں کم کرنے کے لیے کڈنی اس کو ابزارب کرتے ہیں، پھر اس کو چھوٹے پیشاب کے راستے میں تو ابزارب جب کرتے ہیں تو اس میں ظاہر چھوٹا پیشاب کے لیے اس کو خون میں سے آپ کو لیکوڈ بھی ابزارب کرنا پڑتا ہے، جس میں سے آپ کی جو نمی ہے وہ ابزارب ہوتی ہے تاکہ آپ کا چھوٹا پیشاب بنے اور اس کے تھرو آپ کی شوگر نکلے۔ تو اس لیے آپ کو جب آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے 180 70-80 سے اوپر جاتی ہے، اس سے اوپر رہتی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ چھوٹا پیشاب آتا ہے، آپ کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی شوگر نکل رہی ہوتی ہے پیشاب کے راستے۔ اب اس کی آپ کہیں گے کہ تو یہ تو اچھی بات ہے، شوگر
اگر میری ویسی کنٹرول نہیں ہو رہی تو پیشاب کے راستے نکل جائے گی. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک ہے، آپ کی شوگر وہ نکل جائے گی، تھوڑی کم ہو جائے گی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کا پانی کم ہوگا، جس سے میں ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو آپ کو پیاس بہت لگے گی. پھر پانی پئیں گے، شوگر زیادہ ہے، پھر پیشاب بنے گا. اس لیے شوگر والے بندے جو ہے وہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد ان کو پیشاب آتا ہے. رات میں آپ کو 2-3 دفعہ اٹھنا پڑتا ہے، 1 دفعہ اٹھنا پڑتا ہے، جتنی ڈپینڈ کہ آپ کی شوگر کیا ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں 2-4 دفعہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی شوگر زیادہ ہے اور آپ کنٹینیوسلی پیشاب کر رہے ہیں تو وہ شوگر جو آپ کی آ رہی ہے 2 کام کرے گی. ایک تو یہ کہ آپ کی کڈنی کے اندر وہ شوگر جو ہے وہ کیونکہ شوگر پہ بیکٹیریا آتے ہیں تو شوگر سٹک کر جاتی ہے آپ کی کڈنی کی جو نیورونز ہیں، اس کو گلائکیشن کہتے ہیں. تو گلائکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کی کڈنی آہستہ سے سویل کرتے ہیں اور ان کی جو نیورون اینڈنگز ہوتی ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، وہ رپچر ہو جاتے ہیں پانی سے پھولنے سے، تو پھٹ جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ کی کڈنی میں ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے، آپ کا کریٹنین زیادہ ہو جائے گا، یہ کڈنی کے فنکشن خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چونکہ وہ پیشاب میں شوگر بہت زیادہ آتی ہے تو وہ پیشاب گاہ سے آپ کی شوگر جب نکلتی ہے تو اس میں آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ کیونکہ شوگر پہ بیکٹیریا آتے ہیں تو آپ کو جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتی ہے، جو پیشاب گاہ کی انفیکشن ہوتی ہے، وہ شوگر والے بندوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیشاب میں شوگر زیادہ ہوتا ہے. تو وہ پیشاب جب نکلتا ہے تو اس جگہ بیکٹیریا بن جاتے ہیں. تو اس لیے کچھ ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، اگر آپ کو پیشاب کی نالی کے اندر انفیکشن ہے، خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، تو سب سے پہلے اپنی شوگر چیک کرائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ شوگر کی وجہ سے ہو. تو یہ چیز اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی شوگر 180 تک کبھی بھی نہ جائے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد 90-120 کے درمیان میں رہے، تو آپ کو کبھی کوئی پیشاب کی پرابلم نہیں ہوگی. کہیں آپ کو جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، سفر کرنا ہے، آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو گاڑی روک کے پیشاب کرنا پڑے گا. اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے، 120 30 90 120 کے درمیان میں ہے، ایون اف یو آر ڈائبیٹک، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پیشاب نہیں آئے گا. تو یہ ریزن ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی شوگر 180 سے زیادہ نہ ہو. تو مجھے یاد ہے میرے والد صاحب، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو پرانے لوگ تھے، اب تو بلڈ ٹیسٹ آ گئے ہیں جو آپ فنگر پرک سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تو اس وقت وہ لوگ پیشاب میں اپنی شوگر چیک کرتے تھے. تو اب پیشاب میں شوگر اسی وقت آتی ہے جب وہ 180 سے اوپر آپ کی شوگر ہو. تو اگر آپ کی شوگر ہائی ہے، 120 30 40 50 60 تک ہے، تو پیشاب میں نہیں آئے گی. تو وہ پیشاب میں جو آتی تھی وہ 180 سے بیسیکلی اوپر ہوتی تھی، تو وہ دیکھتے تھے 180 ہے، 120 190 ہے، 220 ہے، تو اس وقت وہ سلسلہ ہوتا تھا. تو ابھی یہ ہے کہ ابھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی شوگر اس لیول پہ نہ جائے کہ وہ پیشاب میں سپل ہو، کیونکہ پیشاب میں جب سپل ہونا شروع ہو جائے گی، 180 سے اوپر رہے گی، سپل ہوگی، تو ڈیفینیٹلی آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کرے گی، آپ کی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوگی. تو یہ میں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ یہ جو پیشاب آنا ہے شوگر والے کو، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شوگر ہے تو آپ کو پیشاب آنا ہے، آنا چاہیے اور یہ ٹھیک بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. شوگر ہے تو پیشاب آپ کو اسی وقت زیادہ آئے گا جب آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی. تو اگر آپ شوگر کنٹرول کریں گے تو آپ کو پیشاب ایسے آئے گا نارملی. میں رات کو 2-3 دفعہ اٹھتا تھا جب مجھے ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی شوگر، مجھے اندازہ نہیں تھا. تو ابھی میں رات کو نہیں اٹھتا کیونکہ شوگر کنٹرول میں، ہم ڈائبیٹک لیکن شوگر میری کنٹرول میں ہے، تو مجھے کوئی رات کو میں نہیں اٹھتا. تو آپ بھی جب شوگر کنٹرول کریں گے تو دیکھیں گے آپ کو پھر رات کو بھی نہیں اٹھنا پڑے گا. آپ کہیں باہر جاتے ہیں، سفر پہ ہیں، دعوت پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو بار بار ٹوائلٹ نہیں جانا پڑے گا. میں ان کا وضاحت کر دوں کیونکہ چیزیں جب آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ اس کے پیچھے فزیولوجی کیا ہے، کیسے کرتا ہے، تو لوگ اس کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں دوبارہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.